الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہے کار دنیا میں تیری، ہے کار دنیا میں تیری چستی و چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے ہوتی ہے آدمی کی نجات. حاضرین کرام، قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، اور اس ماہانہ پروگرام میں آنے والی میری بہنوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام کا جو عنوان آپ کے خادم نے چنا ہے وہ ہے آؤ کامیابی کی طرف. سب سے پہلے یہ عنوان میں نے اپنے لیے چنا ہے اور پھر ایک دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے چنا ہے. اللہ تعالی سے بخلوص دعا ہے کہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، دنیا میں بھی سعادت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد راضی ہو کر کے جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، انسانی مشینری پر اگر ہم غور کریں تو ہر انسان چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جو اسلام کے دشمن ہیں، ہر انسان اپنے سارے کاروبار میں، اپنے سارے مقصد میں، اپنے سارے ہدف اور مشن میں اچھے سے اچھے طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. ناکامی، نامرادی کسی بھی عقل مند انسان کو پسند نہیں ہے. ناکامی، نامرادی کسی بھی عقل مند انسان کو پسند نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کچھ دن پہلے جو کرکٹ میچ ہوا، کچھ کرکٹ کے عاشقوں نے اتنا عشق کیا کرکٹ سے کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے جب ان کی ٹیم ہاری تو گرے مر گئے، کیونکہ مقصد میں وہ ناکام ہو گئے. لیکن اللہ کی اس پیدا کی ہوئی دھرتی پر بسنے والا وہ انسان جس کا ایمان اللہ تعالی پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے، جنت اور جہنم پر ہے،
اس انسان کی نگاہ دو چیزوں پر ہوتی ہے اور دونوں چیزوں کے اندر خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا کی سعادت اور نیک بختی چاہتا ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت کی سعادت چاہتا ہے. مسلمان اہل کفر سے بالکل الگ تھلگ ہے اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی تدبیر میں. جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ہر طرح کامیابی، سعادت مندی اور نیک بختی کا چاہنے والا اور خواہاں ہوتا ہے اور اس کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کوشش کرتا ہے. لیکن دنیاوی کامیابی سے بڑھ کر اس کی نظر ہوتی ہے آخرت کی کامیابی پر. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن کسی کو اس کی دنیاوی دولت اور اس کی اولاد اس کے لیے سود مند نہ ہوگی سوائے وہ آدمی جو قلب سلیم ٹھیک ٹھاک درست لے کر کے آیا. مومن کی نگاہ اس دن کی کامیابی حاصل کرنے پر مرکوز اور جمی رہتی ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا. لے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور اپنا حساب و کتاب کر لے. ایک مسلمان کی نگاہ، ایک مومن کی نگاہ اس دن کی کامیابی پر ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مومن کی نگاہ اس زندگی کی کامیابی پر ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے میزان بھاری پڑ گئے وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر کرم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اور آپ کو نعمت اسلام سے نوازا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. نعمت ایمان، ایمان کی نعمت اور اسلام کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچانتا ہے. یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے مالک حقیقی کے احسان عظیم کو پہچان کر اس کا شکر گزار ہوتا ہے اپنی زندگی کا مقصد. تو نعمت اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جب اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کی ہم کو اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صدق دل سے پڑھتے اور اقرار کرتے ہیں، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی مکمل قدر اور عزت کریں. کیا بات سچ ہے کہ نہیں؟ بات سچ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے پہلی امانت، سب سے قدر امانت، سب سے قیمتی جوہر اور دولت اور سرمایہ اسلام ہے. اور اسی لیے ایک مسلمان کتنا بھی بدعمل ہو، جب وہ اسلام کے خلاف کسی کافر کو سازش کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہوئے سنتا تو اس کا خون پھڑپڑا اٹھتا ہے. وہ سب کچھ ایک مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اسلام کے پردے میں کوئی سوراخ یا اسکریچ کرنا چاہے گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس نعمت کے واجبات، دین اسلام کی جانب سے جو واجبات ہیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ
زبانی طور پر دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو، سمجھیے گا. ایک مسلمان کب وہ مسلمان مانا جائے گا، اس چیز پر ہر مسلمان کو دھیان دینا ضروری ہے، اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی حاجت، آوشکتا اور ضرورت ہے جس سے ہم دائرے اسلام سے نکل جائیں، جس سے ہم دائرے اسلام سے نکل جائیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، توحید اور ایمان سے بڑھ کر کوئی کامیابی کا راستہ نہیں، اور کفر اور شرک اور نفاق اعتقادی سے بڑھ کر ناکامی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بات صحیح نا؟ ایمان، توحید سے بڑھ کر کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. ساری نعمتیں مل جائیں، سارے سہولیات، آسانیاں، آسائشیں، عیش و تنعم کی چیزیں مل جائیں، لیکن اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے، ہمارے پاس اگر ایمان نہیں ہے، تو ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی کے پاس ہر طرح کی اچھائیاں ہیں، انسانی، سماجی، انفرادی، لیکن اس کے پاس اگر کفر ہے، شرک ہے، نفاق اعتقادی ہے، تو اسے کامیابی قطعاً نہیں مل سکتی ہے. وہ ایسے ہے جیسے کہ زوردار بارش ہوئی اور بارش کے قطروں سے ایک آبلے کی طرح اٹھا بلبلا جس کو کہتے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ٹائیں ٹائیں پھیس. توحید اور ایمان اور رسالت کی تصدیق کے بعد، ذرا غور سے سنیے گا، توحید اور ایمان اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معاب کی تصدیق کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے بہترین دولت صلاۃ یعنی نماز ہے. توحید اور تصدیق رسالت کے بعد سب سے بڑی دولت اور نعمت یہ نماز ہے. یقین کر لیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ صلاۃ ہے. یقین کر لیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور کوئی بھی مسلمان جو اہل توحید ہی کیوں نہ ہو، اہل ایمان ہی کیوں نہ ہو، اگر صلاۃ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. توحید اور صلاۃ کا، نماز کا چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. توحید کو صلاۃ سے، نماز سے میں بار بار صلاۃ کہوں گا کیونکہ اصل میں نماز کو صلاۃ ہی کہنا چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے میں نماز کہوں گا، لہذا اس نقطے پر. توحید کو صلاۃ سے آپ کہیں الگ نہیں کر سکتے ہیں، کہیں نہیں الگ کر سکتے ہیں. دیکھیے، توحید کا سب سے بڑا نعرہ، پرچم، شعار اللہ اکبر ہے کہ نہیں؟ توحید ہے نا. اور نماز کس سے آپ شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. توحید کا سب سے بڑا مرکز سورہ فاتحہ ہے. نماز آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نماز میں ایک عبادت رکوع ہے. رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم وغیرہ وغیرہ. تو توحید سے ہم صلاۃ کو الگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ کریمہ جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی صلاۃ رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ صلاۃ رکھا ہے. تو توحید اور تصدیق رسالت کے بعد سب سے بڑی نعمت صلاۃ یعنی نماز ہے. اور جب توحید اور تصدیق رسالت کے بعد سب سے بڑی نعمت نماز ہے، تو کامیابی کا سب سے بڑا راز اور ذریعہ بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے. پڑھو سورہ مومنون. قد افلح المؤمنون. اللہ تعالی نے مہر ثبت کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کون لوگ کامیاب ہوئے؟
گویا جو مومن نہیں ہے وہ کامیاب نہیں. وہ اپنے آپ کو منومن مٹھو چاہے جو بنا رہے, ہم چنی دیگرے نیست, کچھ بھی بنا رہا ہے, لیکن اگر مومن نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المومن. مومن کی سب سے پہلی پہچان ساری عبادتوں کے بعد, سارے نوافل کے بعد, سارے واجبات سے پہلے, ساری عبادتوں سے پہلے کس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو لوگ اپنی صلاۃ یعنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. مومن کامیاب ہو گیا. اور مومن کی سب سے پہلی پہچان اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے؟ کیا بتلایا ہے؟ صلاۃ, نماز, خشوع اور خضوع کے ساتھ. اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے 4-5 آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون. جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ہمیشگی کرتے ہیں, وہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. وہی لوگ کامیاب. لوگوں کی پہلی پہچان نماز اور آخری پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے نماز فرمایا, اور پھر کہا وہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں, یہ موضوع بہت اہم ہے. جب آپ کھنگالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب توحید اور ایمان کا حکم دینے کے بعد, نبی کی تصدیق کرنے کے بعد, سارے نبیوں پر, صرف آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں, سارے نبیوں پر سب سے پہلی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے واجب کی, انوار کیا, وہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ نماز. سب سے پہلی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر نہیں, سارے انبیاء پر, سارے رسولوں پر واجب کیا ہے میرے بھائیوں, وہ کیا ہے؟ روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, صدقات و خیرات نہیں. سب سے پہلی عبادت جو واجب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ نماز. اب آپ ہم اس سے اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے. سب سے پہلا آرڈر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. چنانچہ آپ دیکھیے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, یا عیسیٰ, یا ابراہیم, یا اسماعیل, یا یعقوب, یا داؤد, قرآن کے اندر ان آیتوں کا ذکر ہے میرے بھائیوں کہ ان کو نماز کا, گویا نماز سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں پر ایمان لانے والوں پر نماز واجب تھی اور پہلی عبادت تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ تم میری ذکر کے لیے نماز قائم کرو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب مقدس سے نوازا ہے, وجعلنی نبیا, اور ہمیں نبی بنایا ہے اور ہمیں بابرکت بنایا ہے جہاں بھی رہا, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیے, سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے اندر ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع, اے اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیاہ میدان میں بسا کے میں چلایا ہوں. کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ, تاکہ نماز قائم کریں. اور اسماعیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, سورہ مریم آیت نمبر 54. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کی پابندی کرنے کا, صلاۃ قائم کرنے کا, سارے واجبات اور ارکان و شروط و اوقات کے ساتھ حکم دیا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسحاق, اسماعیل, یعقوب, ان کی پوری ذریت سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, داؤد علیہ السلام میں برگزیدہ نبی تھے جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. سبحان اللہ. اے وہ مسلمان جو صلاۃ کی ادائیگی کے بارے میں لاپرواہی کر رہا ہے, تو دیکھ تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا, تو مومن اس وقت گردانا جائے گا
جب سارے نبیوں کی رسالت پر اور ان کے اوپر اتاری گئی شریعت پر ایمان رکھے گا. کیوں ممتاز بھائی؟ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اور سارے نبیوں پر نماز، ہاں ہارون بھائی، واجب تھی، پہلی عبادت. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، سب سے بہتر نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی صلاۃ یعنی نماز ہے. اور سب سے بہتر روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام جس کو صوم داؤد کہا جاتا ہے وہ بہتر ہے. کانا ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام صرف آدھی رات سوتے تھے اور اس کا 1/3 حصہ اللہ کی کھڑے ہو کر کے نماز کی شکل میں عبادت کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے. ایسے یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے، پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اس کے پیٹ میں زمانے تک رہتے. مفسرین کرام نے مسبحین کی تفسیر کیا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں برسوں رہتے. ایسے بہت ساری آیات ہیں میرے بھائیو ساتھیو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر نماز کو واجب کیا تھا اور سارے نبیوں کی امتیوں پر نماز کو واجب کیا تھا. اور سارے نبیوں میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا مقام ہے، یہ نماز کا رتبہ ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اگر نماز کی فضیلت پر، اہمیت ہی پر کوئی بولے تو بہت لمبا وقت ہے. حدیث کی ساری کتابوں میں کتاب الصلاح ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد ہی ہے. اللہ میرے بھائی اور ساتھیوں، نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا رکن جس کو رکن ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا رکن اسلام کا، یہ نماز ہی ہے. صلاۃ یعنی نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے. یہ تعلق کسی اور عبادت کے اندر بندے اور رب سے نہیں پیدا ہو سکتی ہے. نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی تم سے صلاۃ ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا، پھس پھس بات کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا، اپنے رب سے مناجات کرتا. تو نماز بندے اور رب کے درمیان سب سے بہترین تعلق قائم کرنے کا مضبوط ذریعہ ہے. نماز یہ ساری عبادتوں میں چاہے واجبات ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے جو ساری عبادتوں میں ایک لہلہاتی کیاری اور کھیتی ہے میرے بھائیو ساتھیو، جو اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم کی جاتی ہے. یہی وہ نماز ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے اندر قیام ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے اندر رکوع ہے جس میں انسان اپنے رب کی تعظیم بیان کرتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس میں تشہد ہے جس میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، یہی وہ نماز ہے جس میں سجدہ ہے جس میں اپنے رب کی برتری اور پاکی بیان کرتا ہے. نماز یہ ہر پریشانیوں کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے. نماز ہی ہر غم کا علاج ہے، ہر ٹینشن کا علاج ہے، ہر پریشانیوں کا علاج ہے. اسی لیے جب آپ سیرت حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو کھڑے ہو کر کے کیا کرنے لگتے تھے؟ نماز پڑھنے. اور اگر ہم اور آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں برائیوں سے بچنا ضروری ہے نا، اور کوئی آدمی اس وقت تک برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ بچائے. اور اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے بچانے کا علاج بھی اتار دیا، وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر غلط بات سے، ہر بے حیائی سے، ہر ناجائز کام سے، ہر فحش کام سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اگر کوئی شخص
نماز کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس میں کوئی شک نہیں، ساری برائیوں سے بچنے کا علاج نماز ہے۔ نماز میدان محشر کے دن مومن کے دل کے لیے پرکاش ایوं نور ہے۔ میدان محشر کے دن روشنی ہے، نور ہے میرے بھائیو یہ نماز۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اس حدیث پہ ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی کے ٹائم ظہر اور عصر پڑھ لینا اور فجر میں سوتے رہنا، نہ، یہ مطلب جو کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ سب مسلمان اس بات کو جانتے ہیں نا۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی بخشنے کی، اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی۔ یہ نماز ہے جو مومنوں کے دل کو خوشی پہنچاتی ہے، اور مومنوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے۔ اور نماز سے صرف کافر چڑھتا ہے، مشرک چڑھتا ہے، ورنہ مومن نماز جب پڑھتا، آپ خود دیکھیے اللہ جب توفیق دیتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں سارے غم، سارے ٹینشن، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں ختم ہو جاتی ہیں، پریکٹیکل چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز یہ مومنوں کے دل کے لیے سرور اور خوشی کا سامان ہے، اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو ہر طرح کی خطاؤں اور غلطیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال دی میرے بھائیو ساتھیو۔ اللہ کے رسول نے اگزامپل دے کر کے سمجھایا کہ ذرا بتلاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر، صاف پانی والی نہر بہ رہی ہو، اور اس میں روزانہ وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل و کچیل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ میل کچیل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ 5 مرتبہ اسنان کر رہا، غسل کر رہا ہے، اب جسم پہ میل کیسے باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم پہ میل کچل باقی رہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو درگزر فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نماز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب کیا ہے، اور اسلام کا ایک رکن اسے قرار دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ نماز کا حکم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز اسلام کا ایک رکن ہے، صلاۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور صلاۃ یہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے، ضرور، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ ہوش و حواس کے ساتھ ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ لائیے کوئی ایسی مثال، پوچھئے علماء کرام سے، کھنگالیے کتب حدیث اور تفسیر کی کتابیں، کوئی ایسی حالت، اگر آپ ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی حالت لائیے جس میں نماز معاف ہو، نہ پڑھیے۔ ہاں یہ گنجائش ہے، جمع کر سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے۔ یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اگر آپ بالکل پاک و صاف نہیں رہ سکتے، کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، وضو کر سکیں، تب بھی ہے کوئی، یہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں اگر آپ عقل و خرد کے ساتھ ہیں، ہوش و حواس کے ساتھ ہیں تو معاف نہیں میرے بھائی اور ساتھیوں۔ یہ عطا الرحمن سعیدی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اگر آپ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہیں، یہاں تک کہ برابر پیشاب نکل رہا ہے، برابر پاخانہ نکل رہا ہے، بستر بھی پاک نہیں ہے، بدن بھی پاک نہیں ہے،
कपड़े भी पाक नहीं हैं, आप वुज़ू भी नहीं कर सकते हैं, आप तयम्मुम भी नहीं कर सकते हैं, आप क़िबला भी नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरफ क़िबले का यकीन, जिस हालत में है, नमाज, फ़र्ज़ नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है मेरे भाइयों से। ये नमाज का हुक्म है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला को गवर्नर बना करके भेजा था तो सबसे पहले हुक्म दिया था कि उन्हें ईमान लाने का दावत देना। जब वो ईमान ले आए तो पहली चीज़ किस चीज़ का हुक्म देना? नमाज का। सबसे पहली चीज़ जिसकी चीज़ का हुक्म देना वो क्या चीज़ है? वो नमाज का। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्सु सलावातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद, 5 वक्ता सलात यानी नमाज अल्लाह ताला ने बंदों पर फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया है। जो शख्स उन 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करेगा, उसको कमतर समझते हुए उसमें से कुछ भी ज़ाय नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक उसके लिए एक अहद और एग्रीमेंट होगा कि अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल करे। सुभान अल्लाह। वो सलात जिस तरह अदा करने का अल्लाह ताला उसके प्यारे हबीब ने हुक्म दिया है, उसको लेकर के रब्बे जुल जलाल के दरबार में अगर हाजिर होगा, सलात के शुरूत क़ुयूद के साथ जिस तरह अदा करने का हुक्म दिया गया है, तो अल्लाह ताला से वो एग्रीमेंट कर रहा है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल करेगा अगर वो अहले तौहीद और अहले ईमान में से है। सुभान अल्लाह। हम जन्नत में जाना चाहते हैं। कौन है जो जन्नत में जाना चाहता भाई? है कोई? अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और जन्नत के तमाम अमलों की अदायगी की तौफीक और उन सारे अमलों की अदायगी की तौफीक अदा फरमाए जिससे राज़ी होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएगा। मेरे भाइयों और साथियों, अल्लाह ताला ने नमाज की पाबंदी करने वालों की मुख्तलिफ़ जगहों पर तारीफ़ फरमाई है। चुनाचे मैंने शुरू ही में कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िदून, जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, उलाइका हुमुल वारिथून अल्लदीना यरिथूनल फिरदौसा वहुम फ़ीहा खालिदून। सूरह मोमिनून की आयत है कि वही लोग वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने फरमाया है तारीफ़ करते हुए वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िदून उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, जो लोग 5 वक्ता सलात की हिफाजत करते हैं वही बाइज़्ज़त जन्नत के अंदर रहेंगे, वही बाइज़्ज़त बाएहतराम जन्नत के अंदर रहेंगे। लिहाजा मेरे भाई और साथियों, जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो इस्लाम में सलात को बहुत बड़ा अजीम रुतबा मैसर हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अब देखिए सलात का मकाम और रुतबा, नमाज का मकाम और रुतबा, सलात ये दीन का एक सुतून और खंभा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रासुल अमर अल इस्लाम व उमूदहु अस्सलाह, इस्लाम का खंभा सलात है। और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरवाउल गलील के अंदर इस हदीस को हसन करार दिया। सबसे पहली जिस चीज़ पर बंदे का हिसाब व किताब होगा वो सलात है। सलात ही से अमल अच्छा बनेगा और सलात यानी नमाज ही से अमल बर्बाद होगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह, सबसे पहले रोज़े क़ियामत बंदे से जो पूछगछ होगी, हिसाब किताब होगा, वो सलात है। फ़इन सलुहत सलुहा साइरो अमलिही, अगर नमाज दुरुस्त और ठीक ठाक है तो उसके सारे अमल ठीक ठाक हैं। और नमाज कब ठीक ठाक होगी? जब उस तरह अदा करेंगे जैसा अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही सलात अदा करो जैसे तुमने मुझे सलात अदा करते हुए, सारे शुरूत के साथ, कोई वक्तों का लिहाज करते हुए, जमात की पाबंदी करते हुए और खुशू और खुजू के साथ। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया मैंने फसदत फसदा साइर अमली, और अगर नमाज गड़बड़ हो गई, नमाज गड़बड़ हो गई तो उसका सारा अमल गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाइयों साथियों। और इस हदीस को भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ सनदों पर निगाह रखते हुए तहसीन की है और हसन कहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों और साथियों,
آج آپ محسوس کر رہے ہیں نا، ہر ایک کو یہ گلہ ہے، ہر ایک کو یہ شکوہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان دینی شعار سے، دینی نشانیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور در حقیقت ہے بھی کچھ ایسی ہی بات کہ معلوم نہیں کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتا ہے، کندھوں سے کندھا ملانا چاہتا ہے جو اس کے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اس کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، معاملات میں، لین دین میں، عبادات میں، طور طریقے میں اور بہت سارے امور میں، عقائد کے اندر بالکل کافروں جیسا شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ کیا نماز کا چھوڑنا کافروں سے مشابہت اختیار کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ابھی بعد میں ہے کہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ چھوڑیے، ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیوں۔ یہ مسئلہ بات کی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے کہ نہیں ہے، اس سے توبہ کرایا جائے گا کہ نہیں۔ لیکن آپ جنرل طور پر نماز کے بارے میں جتنی جانکاری آپ کو ہے اور آپ کے دل میں اسلام کی جتنی غیرت ہے، اس غیرت کی روشنی میں ہم اور آپ فیصلہ کریں، کیا نماز سے لاپرواہی کرنے والا، نماز کو ادا نہ کرنے والا، مسجدوں کو اپنی ذات سے ویران کرنے والے کی مشابہت کافروں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہارون بھائی اذان ہوتے ہی کافر دکان بند کر کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا، اپنے گھر میں چلا جاتا۔ اگر وہی کام ہم کریں تو، وہی کام اگر ہم کریں اللہ محفوظ رکھے تو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بہت ساری چیزیں لوگ چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، سب سے اخیر میں لوگ نماز ہی چھوڑ دیں گے، نماز ہی غائب ہو جائے گی۔ اور آج ہم کسی قدر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ایک ایک گرہ ٹوٹتی جائے گی، ٹوٹتی جائے گی، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں جو چیز غائب ہو جائے گی لوگوں سے وہ ہے صلاۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وآخر ما یبقى الصلاۃ، صلاۃ یہ سب سے اخیر میں یہ بھی لوگ چھوڑ دیں گے۔ ورب مصل لا خیر فیہ، اور بہت سے نماز پڑھنے والوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، گئے پڑھ لیے بس۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز تھی۔ اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری وصیت جو ہم سب کے حبیب نے کی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے جو آخری وصیت اپنے امتیوں کو کی تھی وہ ہے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، صلاۃ کا خیال رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مختلف قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر بہت بڑی بڑی تعریفیں فرمائی، مدح سرائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آپ اسماعیل کی کتاب کو پڑھو، دیکھو وہ ایک سچے نبی تھے، سچے وعدے والے تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم۔ یہ اسماعیل کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی، ان کی تعریف کے اسباب میں سے کہ وہ صلاۃ کے قائم کرنے والے تھے۔ اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی پابندی کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کی پابندی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے میرے بھائیوں، میرے خیال میں سب سے برا وہ انسان ہے جس کی برائی اللہ بیان کرے، جس کو اللہ برا کہہ دے۔ اس سے بڑھ کے اسلم بھائی کوئی برا ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ بھلا کہہ دے، اچھا کہہ دے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا، چاہے اس کو دنیا والے برا ہی کیوں نہ کہیں۔ ایک انسان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ برا ہے، ہم لاکھ کہا کریں وہ بھلا ہے، وہ بھلا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا کہا، ہم لاکھ اس کو برا کہیں وہ برا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے، معراج بھائی،
جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مدح سرائی فرمائے، تعریف فرمائے اپنے مقدس قرآن مجید کے اندر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں سستی کرنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کی برائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد ایک نسل آئی جن لوگوں نے صلاۃ کو کھو دیا، نماز کو کھو دیا۔ ایک نسل آئی جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے لگے۔ تب کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کے اندر ٹھونس دیے جائیں گے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے غی کہا جاتا ہے جہنم کے آخری حصے کو، جہاں جہنمیوں کے جلنے کی پیپ اور خون اکٹھا ہوگی۔ سارا کچرا کہاں جمع ہوتا ہے؟ نیچے نا، اس کو غی کہا ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ جس میں ٹامکٹوئیاں مارے گا اور سارے جہنمیوں کے جلنے سے ان کے جسم سے جو فاسد مادے نکل کر کے بیٹھیں گے وہاں وہ ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچئے قرآن کی اس آیت کریمہ سے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 اور 59 پڑھ لیجئے گا، جن لوگوں نے نماز کو کھو دیا وہ جہنم کے پینڈی میں ڈال دیے جائیں گے۔ غی جس کو کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھار پڑھ لیے یا دکھانے کے لیے پڑھ لیے نماز۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے، آنے میں بھی سستی، پڑھنے میں بھی سستی اور نکلنے میں تیزی۔ یہ منافقوں کی پہچان، آنے میں بھی سستی، صفت صلاۃ کی ادائیگی میں بھی لاپرواہی، بس کھڑے ہیں رکوع امام کے، کبھی امام سے پہلے رکوع کر رہے ہیں، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، قاموا کسالى، اور مسجد سے بھاگنے میں سب سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بس تھوڑے تھاڑے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، بہت ہی منافق۔ تو گویا نماز کا چھوڑنے والا یہ منافق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں سستی کرنے والا کو منافق کہا، اور یہ منافق ہے میرے بھائیوں۔ اور اسلام کا سب سے پہلا سب سے اہم رکن یہ توحید کے بعد یہ صلاۃ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد، توحید، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو 7ویں آسمان پر فرض کیا ہے۔ ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ فرض فرمایا، لیکن نماز کو، صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے اندر 7ویں آسمان پر فرض فرمایا اور 50 وقت فرض فرمایا۔ اپنے بندوں پر نبی کی سفارش سے تخفیف کرتے ہوئے 5 وقت برقرار رکھا، اور ثواب کتنا رکھا؟ 50۔ سبحان اللہ۔ اے وہ لوگو جو نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہو یا نماز کے قریب سرے سے نہیں جاتے ہو، مصیبت آئی تو پہنچ گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں فلاں آدمی کو دیکھتا ہوں نہ مسجد میں ہاتھ اٹھائے رو تو میں کہتا ہوں شاید کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر۔ ہم نے کہا بھائی ایسا نہ کو، اللہ تعالیٰ نے آج تو اسے توفیق دی ہے، مصیبت آ گئی تو فتوے مولانا تہجد کتنے بجے ہے، کئے بجے ہے، کیسے پڑھوں؟ رمضان آ گیا، جھگڑے شروع، 20 رکعت تراویح یا 11 رکعت یا 13 رکعت تراویح، آ گیا جھگڑا علماء کے درمیان بھی، عوام کے اندر۔ ہم اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے جہاں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، اور 5 باقی رکعتیں جو عام دنوں میں ہے، عام دنوں میں ارے 20 رکعت کی تراویح مان یا 13 رکعت کی تراویح مان، یہ نفل ہے اور ٹائم ہے،
اور 5 وقت نماز تو آئے۔ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کروانا چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کے فہرست میں، تو تجھے سب سے پہلے تراویح سے پہلے 5 وقت نماز، اور اسی کی تراویح بھی قبول ہوگی، اسی کی تراویح بھی قبول ہوگی، اسی کا روزہ بھی قبول ہوگا، اسی کا عمرہ بھی قبول ہوگا، اسی کا حج بھی قبول ہوگا، اسی کے صدقات و خیرات بھی اس کے لئے نفع بخش ہوں گے جب اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں نارین بھائی، جب اس کی نماز، جیسا کہ بھی میں نے، اگر نماز درست ہے تو سارے عمل درست ہے، اگر نماز برباد ہے تو سارے عمل برباد ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، نماز کی اہمیت قرآن سے آیتیں قرآن و حدیث میں قرآن کے اندر بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو نماز ادا کرنے کا مختلف آیتوں کے اندر حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد چاہے وہ بچہ ہو یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب ان کی عمر حسام، جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی کریں تو انہیں مارو۔ اور بوڑھوں کو کیا کریں، آپ لوگوں کو کیا کریں، ہمیں کیا، اگر عطا الرحمٰن نماز نہیں پتہ ان کو کیا کرو، میرے خیال میں توبہ کراؤ، توبہ کراؤ نماز چھوڑنے سے۔ اگر عطا الرحمٰن نے نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ گردن ہی اڑا دو، یہی حکم ہے۔ نماز چھوڑنے والے سے توبہ کرائی جائے، کم سے کم یہ ائمہ کرام کا فیصلہ ہے، توبہ کرائی جائے گی۔ اگر نماز چھوڑنے سے اس نے توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ بلدیہ چوک پر 1 انچ چھوٹا کر دو اس کو۔ یہ ائمہ کرام کا فتویٰ ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ کم سے کم نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ چیز ہے کہ اسے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر توبہ کر رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ سب کے سامنے اس کی گردن اڑا دی جائے گی، حاکم وقت اڑا دے گا، کیونکہ یہ تارک صلاۃ ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولنے پر بھی کہا اگر تم بھول گئے ہو نماز کی ادائیگی تو جیسے آئے یاد آئے فوراً نماز کو ادا کر لو۔ یہ نماز کی اہمیت اور نماز کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کا نام دیا ہے، نماز کو ایمان کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خصوصیت کے ساتھ نماز کو ذکر فرمایا ہے، اور ہر حال میں نماز کو واجب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو ساتھیو، نماز کی اہمیت کے بعد آئیے نماز کی فضیلت جو بیچ میں آتی رہی، سارے برائیوں سے روکنے کا علاج نماز ہے، اور شہادتین کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا اس نقطے پر بھی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور آج تینوں چیزوں کے بارے میں کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے افضل عمل کہا، سب سے پہلی لاپرواہی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ دوسری لاپرواہی سارے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، سارے دوست و احباب کے حقوق کا خیال، والدین کے حقوق کے بارے میں لاپرواہی، سستی، اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کے اندر بھی لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سارے گناہوں کا مٹانے کا ذریعہ یہ نماز ہے، اور یہ نماز دنیا اور آخرت میں، یہ نماز دنیا اور آخرت میں نماز قائم کرنے والے کے لیے نور ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنایا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالی نماز کے ذریعے درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان مولا اللہ کے رسول کے غلام ثوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکا بکثرۃ السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ، اور سجدے زیادہ زیادہ کب ہوں گے؟ جب ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کریں گے، سنن اور نوافل کی پابندی کریں گے۔ تسجد اللہ فإنک، اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اس ایک سجدہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور تمہاری ایک غلطی مٹا دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہائے رے ہائے، رونا اس بات پر ہے ہم ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو کے قائل، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والے، قرآن کو کتاب ہدایت ماننے والے، اور اس کے باوجود رب کے دربار میں سجدہ کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اس کے بارے میں ہم لاپرواہیاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سستیاں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مال و منال، یہ دنیاوی حویث، یہ دنیاوی دولت، یہ سب سے پہلے تیرا ساتھ چھوڑے گی اے نماز کا چھوڑنے والا، اے نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرنے والا۔ یہ دنیاوی دولت جس کے پیچھے پڑ کر کے تو اپنی ایک اہم عبادت کو کھو رہا ہے، جس کی ادائیگی سے تیرا رب راضی ہوگا، تیرے رزق میں برکت دے گا، تیری اولاد میں برکت دے گا، تیری پریشانیاں دور فرمائے گا، تجھے برائیوں سے روکے گا، تیری غلطیاں معاف فرمائے گا، اس کے بارے میں تو دنیاوی ریال اور ڈالر اور سکوں کے چاہنے کے لیے، اس کے بارے میں تجھ سے بڑا نادان کون ہے؟ تو اپنے پیر میں کلہاڑی خود مار رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے اپنے لیے بند تو خود باندھ رہا ہے، جہنم کے لیے اپنے راستے کیوں ہموار کر رہا ہے؟ اے غافل انسان جاگ جا، اے نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا جاگ جا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک رتبہ بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جنت میں داخلے کا سب سے، توحید کے بعد جنت میں داخلے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اسی لیے اللہ آقا نے فرمایا نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، فأتیتہ بوضوئہ، تو میں ان کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وضو کا پانی لایا اور جو ضرورت کی چیز تھی وہ میں لے کر کے حاضر ہوا۔ ذرا غور کیجیے گا، کہتے ہیں صحابی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہتا تھا، نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو میں پانی، وضو کا اور اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس وقت وہ میں لا کر کے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا سل، مانگ، کیا کہا؟ مانگ لے جو مانگنا ہے، اے میرے خادم مانگ لے، اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی مرافقت اور صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کے علاوہ بھی کوئی تمہاری خواہش ہے؟ کچھ اور چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہی، اور کچھ نہیں، بس یہی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے اوپر میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے، تم اپنے اوپر میرے لیے مدد کرو، میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے۔ پتہ چلا تم زیادہ سجدے کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور سنو، یہی وہ عبادت ہے کہ جانا، مسجد میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، نماز کے لیے انتظار کرنا، سبھی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مسجد جانا، مسجد میں نماز کے لیے انتظار کرنا، مسجد سے واپس آنا، وضو کرنا، وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، سب خیر ہی خیر۔ ہر طرح کی بھلائی نماز میں ہے، ہر طرح کا خیر نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا،
اور وہ لوگ بھی اس پر دھیان دیں جو نماز کے پابند ہیں لیکن تھوڑی سی سستی کی وجہ سے بہت سارے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتی، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، آفس میں تو آفس میں، گھر میں ہے تو گھر میں، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا نہیں بھائی، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اور چلا، صادق بھائی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی اور چلا، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے کسی مسجد کی طرف چلا، تاکہ، اور یہ جانے کا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو اس کے اوپر فرض ہے نماز، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے گیا، وضو کیا گھر میں اور مسجد کا رخ کیا نماز کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے، کانت خطواتہ احداہما تحط خطیتہ والاخری ترفع درجتہ، تو اس کا ایک قدم جو رکھے گا اس سے اس کا ایک قدم اس کے ایک گناہ کو مٹا دے گا اور ایک درجے کو غوث بھائی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، جا رہا اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا جانے میں جو مسجد کی دوری ہے، میرے بھائیوں اگر وقت رہا تو آگے بتلاؤں گا، صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ حرص اور لالچ تھی کہ ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہیں، کیونکہ ہر قدم پہ نیکی، وضو کر کے جائیں گے ہر قدم پہ نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کا گھر 10 قدم ہے مسجد سے اور کسی کا گھر 5 قدم ہے، 10 قدم والا اپنی اخلاص للہیت کی بنیاد پر 5 قدم والے سے زیادہ ثواب پائے گا، اس لیے کہ 5 قدم وہ زیادہ چل کر کے آیا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز یہ جنت میں مہمان نوازی کا بہترین سادھن و ذریعہ ہے، جنت میں مہمان نوازی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، جو صبح و شام مسجد گیا، جو یعنی جو مسجد آیا گیا، اعد اللہ لہ فی الجنت نزولا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرمائے گا۔ نزلہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے آدمی کے گھر پر اس کا سب سے محبوب چہیتا مہمان آتا ہے تو جس روم میں ٹھہراتا ہے اور اس کے آرام اور آشائش کے لیے جو انتظام فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو صبح شام مسجد آئے جائے گا، کس لیے؟ مسجد میں ٹوٹی لگا کے چلے آنا، حمام کر کے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں ساتھ، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اقامے میں بھی مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، طاق میں رہتے ہیں کہ مؤذن کب مسجد کھولے جا کے پیشاب کر کے بھاگا ہوں، پاخانہ کر کے بھاگا ہوں، یا برادے سے ٹھنڈا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یا حقیقت ہے، یا برادے سے ٹھنڈا پانی لے کر کے آؤ، پکڑو بھائی کیا ہوا آپ خالی پیشاب، نہیں میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ہائے رے مسلمان، اتنی بڑی بے غیرتی، اتنی بڑی ڈھٹائی تیری، اتنی بڑی بے حیائی اور بے شرمی، تو کس چیز پر اکڑا ہوا ہے؟ تو اپنے کس چیز پر تو اتنا ڈھٹائی کر رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے قریب بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں گھسا بھی، انسانی ضرورت پوری بھی کی، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرنے کی تجھے تو تیرے دل پہ لگتا ہے اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھی، اتنی بڑی ڈھٹائی مسلمان کی، ہو سکتا کوئی مجبوری وہ الگ بات ہے، اس سے بڑھ کے اور بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں دور بھی نہیں جانا ہے، جگ بھی رہے ہیں، مسجد سے قریب بھی ہیں، ایسیاں بھی مسجد میں موجود، پینے کا پانی بھی موجود، حمام اور غسل خانہ بھی موجود، اور اس کے باوجود بھی نماز میں داخل ہونا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گنگا رام نہیں ہیں، ہم عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم خود نماز کے پابند بنیں اور لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح و شام مسجد کی زیارت کرے گا، جائے گا اپنے آپ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرے گا جب وہ ایسا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سارے گناہوں کو
बख्श देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी कोई मुसलमान वज़ू करता है और अच्छे तरह सुन्नत रसूल के मुताबिक वज़ू करता है, फिर सलात अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके दरमियान और गुनाह के दरमियान, नमाज के दरमियान जो उसके बाद है, सारे गुनाहों को डिलीट और मेट देता है, ख़त्म कर देता है नमाज। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम आज से पहले नमाज के पाबंद नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, अब हम नमाज के से पाबंद हो गए, तो पिछली नमाज़ों के बारे में हम क्या करें? हम उसके बारे में तौबा करें। हम उसके बारे में क्या करें? तौबा करें, अपने इस बड़े गुनाह पर नादिम हो, और साथ ही साथ ज़्यादा नवाफिल और सुनन की अदायगी की हम कोशिश करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज अदा करता है, हाजिर होता है, अच्छे ढंग से वज़ू करता है, खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है, रुकू वगैरह की और सजदे वगैरह की अरकाने सलात की अदायगी करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाती हैं। और सुनो मेरे भाइयों और साथियों, नमाज पढ़ने वाले पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रहमत की दुआ फरमाते हैं, रहमत की दुआ फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सलातुर रजुल फी जमाअ तज़ीदु अला सलातिही फी बैतिही, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले का सवाब अकेले घर में पढ़ने वाले से ज़्यादा होता है। और इसी तरह का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई आदमी वज़ू करता है अच्छी तरीके से, फिर मस्जिद आता है, और मस्जिद आने का मकसद सिर्फ उसका नमाज ही है, जब भी वो कदम रखता है, हर कदम के बदले उसका दर्जा बुलंद होता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो गोया वो सलात के अंदर हुआ, चाहे बैठा ही क्यों ना है। और फरिश्ते वल मलाइकतु यसुल्लूना अला अहदिकुम मादामा फी मस्जिदिल लज़ी सल्ला फी, और फरिश्ते उसके ऊपर रहमत की दुआ उस वक्त तक करते रहते हैं जब वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह बैठा रहता है, उस वक्त तक उसके लिए दुआ करते। क्या दुआ करते हैं? ताला उन लोगों को बड़ा खुशनसीब बनाया है जिनको अल्लाह ताला ने इखलास और सच्चाई के साथ सलात की पाबंदी के साथ अदायगी, सलात की पाबंद बनाया है और अदायगी करने की तौफीक अता फरमाया। उनके लिए फरिश्ते क्या दुआ करते हैं, ज़रा सुनो। अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह तो अपनी रहमत से नमाज दे, ये तेरा बंदा है, घर पे वज़ू किया है, तेरी एक फ़र्ज़ करदा इबादत की अदायगी के लिए तेरे घर में आया है, अल्लाहुम्मा रहमहू, अल्लाह तो अपने रहमतों की बारिश इसके ऊपर कर दे। अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाह इसे बख्श दे। अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, अल्लाह इसकी तौबा को तो कबूल फरमा ले, और अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। वो इसी हालत में रहता है इल्ला कि वो किसी को तकलीफ़ पहुँचाए या कोई हदस कर डाले। तो मेरे भाइयों, नमाज ये फरिश्तों की दुआ का एक ज़रिया है। इसी तरीके से हज और उम्रे का सवाब भी नमाज के अंदर है। हज और उम्रे का, रमज़ान में सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, मौलाना कोई गाड़ी वाड़ी है बीच में भी होजी और जुवैसिम और फला फला। मेरे भाइयों, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु दुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला बड़ा मजबूत रिज़्क़ रसा है, रोज़ी देने वाला। नहीं भाई, हज और उम्रे के ज़रिए भी लोगों कम से कम कुछ एहराम बेचने वाले फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ वाले उठा लेते हैं, कुछ फ़ोटो वाले उठा लेते, मुख्तलिफ। लेकिन अय मुसलमान गौर कर, तेरा हज और तेरा उम्रा, ये खाने काबा का तेरा तवाफ़ उसी वक्त कबूल होगा जब तेरी नमाज सही होगी। यहाँ तक कि उलमाए किराम ने लिखा है मेरे भाई और साथियों कि अगर कोई मुकम्मल नमाज का छोड़ने वाला है, उसे खाने काबा में घुसने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो काफिर है, क्योंकि वो काफिर है। उसे मुसलमान कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने और शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने और बहुत सारे अकाबिर उलमा ने कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में ये बात फरमाई है कि अगर नमाज का छोड़ने वाला है तो खाने काबा में घुसने का उसको कोई इख्तियार नहीं। मुसलमान के कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं किया जाएगा, किसी मुसलमान लड़की से उसकी शादी नहीं की जाएगी और उसका कोई वारिस नहीं ठहराएगा। काफिरों के ले जाकर के सहरा मैदान में दफन कर दिया जाएगा। कम से कम नमाज छोड़ने वाले के बारे में इतना फतवा है कि उससे तौबा कराया जाएगा
اور اگر یا جیل میں ڈال دیا جائے گا، اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا تو بالکل کافر ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، لاپرواہی کر رہا، سستی کر رہا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، یا مہینوں نہیں پڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مسجد ہے، اذان سن رہا جس میں حی علی الفلاح کی صدا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا، اس کے باوجود اگر وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا تو کیا وہ نماز کی اہمیت و فضیلت اور کی نماز واجب نہیں جانتا ہے؟ آج ہے کوئی مسلمان جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز واجب ہے کوئی مسلمان؟ الا یہ کہ وہ بالکل کافروں کے بیچ میں رہا ہو، اکیلے کلمہ پڑھا ہو۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے کہ نہیں؟ کہو پڑھو بھائی، ہاں مولانا وہ تو ضروری ہے۔ ارے بیوقوف، ضروری تو کرے گا کب؟ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں لاپرواہی کرنے سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، سنو میرے بھائیو خوشخبری، جو شخص باوضو ہو کر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کیا تو اس کے لیے خانہ کعبہ کے حج کے برابر ثواب ہے۔ اس کے لیے، ہاں بولو پیر بھائی، خانہ کعبہ کے حج کرنے یعنی حج کے برابر ثواب ہے۔ ڈیلی 5 حج کا ثواب لے سکتے ہو، کم سے کم ڈیلی کتنے حج کا ثواب لے سکتے ہو؟ 5 حج کا ثواب لیتے ہو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ حدیث جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، صحیح سنن ابی داود کے اندر اور صحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث حسن کہا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ اب آئیے دیکھا جائے نماز چھوڑنے والے کی سزا، نماز چھوڑنے والی کی سزا بہت اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں اور اسی کو بیان کر کے ختم کر دوں گا کیونکہ 10:30 ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس پر یقین ہم رکھیں، ہماری اولاد اس پر یقین رکھیں، سارے مسلمان اس پر یقین رکھیں کہ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ زنا بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، سود خوری بھی گناہ ہے، غیبت اور چغلی بھی گناہ ہے، بہت سارے گناہ، لیکن کفر اور شرک کے بعد اور نفاق اعتقادی کے بعد نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک کے بعد یہی ہے میرے بھائیوں ساتھ۔ اسی لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ مطلوب انداز سے نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، داخل کرے گا، اور نماز کے بارے میں لاپرواہ اور سست یا چھوڑنے والے کے لیے جہنم کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جہنم کی دھمکی۔ جب جنتی جنت کے اندر ڈال دیے جائیں گے میرے بھائیوں ساتھیوں تو دیکھیں گے پاس پڑوس کے لوگ، دوست و احباب یا کفار یا اور لوگ جہنم میں پریشان ہیں تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس گناہ کے بدولت تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ کیوں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ آج جہنم کا ایندھن اور لقمہ کیوں بنے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے رکھے، جہنمی کاموں سے بچائے رکھے اور ہر جہنمی کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے گا، آمین رب العالمین۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا ڈبویا، کس چیز نے ڈال دیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو گناہ اپنا ذکر کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز کے پابند نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو گویا اس سے کیا پتا چلا؟ نماز نہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ۔ اب ہم اختیار کر لیں اپنے لیے کہ کیا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کافروں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کہا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کیا اور نہ نماز ادا کیا۔ کافروں کی توبیخ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص راوی حدیث ہے کہ
ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی نگرانی اور حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے روز قیامت نور ہوگی، دلیل ہوگی اور چھٹکارے کا ذریعہ ہوگی۔ ذرا آگے والا غور سے سنیے گا، اور جو شخص نماز کی حفاظت اور نگرانی نہیں کرے گا یہ نماز روز قیامت نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل و حجت ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ استغفر اللہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اور توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ نماز میں لاپرواہی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین۔ اور نماز نہ پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا روز قیامت جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے بدترین مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور نماز کی پابندی کرنے والا اخلاص للہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ سب سے اچھی مخلوق کے ساتھ اٹھایا جائے، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا یہ نماز روز قیامت نہ اس کے لیے روشنی بنے گی، نہ دلیل و حجت بنے گی اور نہ چھٹکارے اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور سنیے میرے بھائیو، وہ قیامت کے دن اعاذنا اللہ محفوظ رکھے، میرے بھائیو نماز کے بارے میں لاپرواہی نہ کرو، توبہ کرو، چست ہو جاؤ، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے میرے لیے میرے بھائیو۔ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین یا تصحیح فرمائی ہے مشکات کے اندر، شعب الایمان کے اندر علامہ یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ فرعون یہ ایک بدترین مخلوقات میں سے ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ قارون کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ حامان کے بارے میں ہمارا کیا خیال و تصور ہے؟ ابی ابن خلف کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہے؟ کیا اس کے ساتھ اٹھنا رہنا وہ بھی جہنم کے اندر ساری دنیا کے سامنے؟ آج اگر کوئی کہہ دے او تارمان فرعون ہے تو، سارا پارا گرم ہو جائے گا، ارے مجھے فرعون کا دیا، چپل جوتے زبان یہ وہ ہے نا؟ نہیں بھائی، ہے بات کی نہیں ہے؟ وہ مجھے فرعون بنا رہا ہے، فرعون جس کو اللہ نے ڈبویا، میرے اندر فرعونیت ہے۔ اب اگر ہم نماز کے بارے میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں یا پابندی نہیں کرتے یا چھوڑے ہوئے ہیں تو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، نماز کے بارے میں سستی کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا جتنے بڑے نقصان میں ہے اتنے بڑے نقصان میں کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا۔ دنیا کے اندر جو سجدے کیا کرتے تھے اخلاص للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، جو دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ رب کے سامنے جھکا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، وہ فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے، وہ فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور جو دنیا کے اندر رب کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا تھا یا کسی ناگہانی آفت پہ کھالی گرتا تھا، جھکتا تھا یا سجدے کرتا تھا، یا کبھی کبھار جمعہ میں یا جنازے میں کر لیا کرتا تھا، اس کی پیٹھ سخت کر دی جائے گی، رب کے سامنے وہ سجدہ ریز نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر جا کے پڑھ لیجئے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جیسا اس کے لائق ہے، جیسا اس کے لائق ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے، اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ کس کے سامنے سجدہ؟ رب ذوالجلال ارحم الراحمین
کے سامنے سجدے کے لیے بلایا جائے فلا یستطیعون، تو سجدہ کر نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت و خواری سے ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت و خواری، رسوائی اور بے عزتی ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جبکہ دنیا میں انہیں سجدے کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، حالانکہ وہ صحیح سالم اور تندرست تھے، تب سجدہ نہیں کرتے تھے، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، اللہ کی زمین ان کے لیے میسر تھی، پانی تھا، مٹی تھا، اگر مسجد نہیں تھی تو اللہ کی زمین تھی. اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک بنا دیا میرے بھائیوں ساتھیوں. اسی عبادت کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جعلت لی المسجد، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری زمین کو پاک و صاف بنا دیا گیا. تو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. میرے بھائیوں ظہر کی پابندی کرو، عصر کی پابندی کرو، مغرب کی پابندی کرو، عشاء کی پابندی کرو، فجر کی پابندی نہیں. مولانا نیند ڈیوٹی اتنے بجے سے، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. یہ نہیں کہ مسجد جانا، گھر میں بھی پڑھنا گوارا نہیں تھا. میرے بھائیوں وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں ساتھیوں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے اس کے بعد فتویٰ سنیے گا. یہ نماز چھوڑنے والے کی سزا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے اور شرک کے درمیان فرق کرنا یہ نماز چھوڑنا ہے. اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، میرے اور ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے، ان سے مراد کافروں اور مسلم، ہمارے ان کے درمیان جو ہے ایگریمنٹ، فرق کر دینے والی چیز وہ نماز ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی ایک ہی عبادت ہے، وہ نماز ہے. توحید تو دل میں رہے گا، روزہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، حج پہ گیا کیسے گیا کیا ہے پتہ نہیں ہے، بات کی نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کافر اور مسلمان کے درمیان روزانہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرق کر دینے والی چیز نماز ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا فمن ترکہا فقد کفر، تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں سارے صحابہ کرام، یہ قرآنی آیت اور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے بہت جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور ان دونوں عبادتوں کو چھوڑ کر تم کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں، ان سے جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں ان سے جہاد کیا جائے گا. صحابہ کرام جو نبی کے امتیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برگزیدہ، سب سے پاک و صاف مخلوق تھے، صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے ہی کو، عبادات میں صرف نماز چھوڑنے ہی کو کفر مانتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر مانتے تھے صحابہ کرام میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز چھوڑنے والے کو کافر گردانا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی ہیں. میرے بھائیوں ساتھیوں نماز کا چھوڑنے والا بالکل کافر ہے کہ نہیں یہ فتویٰ آپ بعد میں لیجئے، لیکن وہ مومن تو نہیں ہے، وہ مومن تو نہیں، متفق علیہ مسئلہ. دوسری بات نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تیسری بات سب سے بدترین مخلوق میں سے، کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین مخلوق میں سے وہ مخلوق ہے جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، کیونکہ فرعون، حامان اور فلاں فلاں کے ساتھ بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. نماز کے چھوڑنے کے بارے میں جو خلاصہ ہے، کچھ ائمہ کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑے ہوئے ہے، تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے،
उससे तौबा कराई जाए। अगर नमाज छोड़ने से तौबा कर लिया मुमताज़ भाई तो ठीक, वरना उसकी गर्दन मार दी जाए, वो मुर्तद हो गया। इसके अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा का, काबिल एतमाद उलमा का फतवा है कि नमाज का छोड़ने वाला मुकम्मल काफिर है, मुकम्मल काफिर है। मेरे भाइयों साथियों, चाहे जो फतवा लीजिए, दोनों जंजर और ख़तरनाक है। लिहाजा इस सिलसिले में हमें और आपको आगाह रहना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। मेरे भाइयों साथियों, है वक्त से कुछ बचने वाला। मेरे भाइयों, और बहुत सारी बातें थी जमात के सिलसिले में। जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है अगर हमारे पास कोई उज़्र शरई नहीं है, और इसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और रुकू करने वालों के साथ कहाँ होगा? जमात के साथ। जमात के साथ ये नमाज वाजिब है, उलमाए किराम ने कहा। क्योंकि एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर मस्जिद से इतनी दूरी पर है, रास्ते में कांटेदार दरख्त वगैरह हैं और मुझे तकलीफ़ दे जानवर रहते हैं, क्या मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ लूँ? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ पढ़ लो। फिर उसके बाद थोड़ी दूर वापस गए वो नाबीना साहबी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, और अल्लाह के रसूल ने बुलाया, अतस्मउन निदा, क्या तुम अजान सुनते हो? क्या तुम अजान सुनते हो? कहा हाँ। कहा नहीं। फ़अजिब, तो तुम्हें मस्जिद में आना पड़ेगा, तो तुम्हें मस्जिद में आना पड़ेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, इस मसले पर हम गौर करें और हम अपने लापरवाही और सुस्ती से तौबा करें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ताला तो हमको, हमारे इन भाइयों को और सारे मुसलमानों को खुशू खुजू के साथ नमाज को उनके औकात के पर और सारे अरकान और वाजिबात और सुनन के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा, और नमाज के बारे में लापरवाही करने से हमें बचा। आमीन रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ख़तीब मोहतरम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने बड़ी तफसील के साथ सलात की अहमियत, उसकी फ़जीलत पर रोशनी डाली और उसकी अदायगी में जो फ़ायदे हैं उनको बयान किया, जो नुकसानात हैं, जिन खसारे से दो चार होना पड़ेगा उसे बयान किया। उन्वान ही कुछ इस अंदाज़ का था कि जिससे आप ये बात समझ सकते हैं, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पुकार दिया गया है, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी क्या है जिसकी तरफ दावत दी जा रही है? कामयाबी किसे कहते हैं? और इसका उल्टा नाकामी क्या चीज़ है? अगर आप कामयाबी को नहीं इख्तियार करते हैं तो गोया नाकामी को आप इख्तियार कर रहे हैं। तो कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है? उलमाए किराम ने लिखा है कि कामयाबी ये है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं वो पा जाएं और जिससे डरते हैं उससे बच जाएं। ये कामयाबी है। जो हासिल करना चाहते हैं पा जाएं और जिससे डरते हैं वो बच जाएं, ये कामयाबी है। और नाकामी ये है कि जो हासिल करना चाहते हैं ना पा सकें और जिससे डरते हैं ना बच सकें, ये नाकामी है। तो मेरे भाइयों, अज़ान ही में हय्या अलल फलाह बार बार कहा जाता है, कामयाबी को इख्तियार कीजिए, कामयाबी की तरफ आइए और नाकामी से अपने आप को बचाइए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलातों का पाबंद बनाए और जिससे भी सुस्ती काहली जिस अंदाज से हो रही है, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। मेरे भाइयों, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो इनामी के हुई तकरीर से कुछ सवालात मुंतखब किए जाते हैं और उनका जवाब जो भाई इत्मीनान बख्श जवाब देता है उसे इनाम से नवाजा जाता है। वो हिस्सा प्रोग्राम का शुरू करने से पहले हम चंद ऐलानात करना चाहते हैं। पहला ऐलान तो ये कि हमारा अगला माहाना प्रोग्राम कब होगा? 23 जून को होगा। 23 जून 2011 हमारा अगला माहाना प्रोग्राम। बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि हमें मैसेज नहीं पहुंचा। अगर वो प्रोग्राम में शरीक हैं तो यहीं हर मरतबा तकरीबन ऐलान कर दिया जाता है और इसे आप अपने मोबाइल के रिमाइंडर में रख सकते हैं ताकि आइंदा याद रहे, मोबाइल आपका याद दिला दे रिमाइंडर के ज़रिए से। तो अगला माहाना प्रोग्राम इंशाअल्लाह 23 जून को होगा। और दूसरा ऐलान, सेंटर में
3 بڑے مقابلے ہر سال ہوتے ہیں، حفظ قرآن کریم کا مقابلہ، حفظ حدیث کا مقابلہ اور ثقافتی مقابلہ۔ تو ان تینوں کا اعلان چھپا ہوا ہے، اور وہ بھائی جو کسی ایسی جگہ پر اس اعلان کو لگا سکتے ہیں جہاں سے بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر کے شرکت کریں، تو یہاں سے اعلان حاصل کر لیں گے۔ اچھی تعداد میں ہم لے کے آئے ہیں، لیکن بہرحال اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ہر شخص کو ایک ایک دیا جا سکے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو کسی اہم جگہ پر لگا سکتے ہیں یا خود مقابلے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انعام ضرور لے لیں۔ قرآن پاک کے مقابلے میں 6 زمرے ہیں۔ پہلا تو 4 پارے میں جو شریک ہونا چاہے، 27، 28، 29، 30، یہ حفظ قرآن کا۔ دوسرا زمرہ ہے 3 پارے جو 29، 28، 29، 30، اور تیسرا زمرہ ہے جو 2 پارے حفظ میں شرکت کرنا چاہیں، 29 اور 30، اور چوتھا زمرہ ہے جو صرف 30واں پارہ حفظ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور 5واں یہ نئے مسلمانوں کے لیے ہے، سورہ بلد سے سورہ ناس تک، یعنی 30ویں پارے میں آدھا یا اس سے تھوڑا کم، اور چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے ہے 30واں پارہ، مکمل 30واں پارہ یاد کر کے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی حفظ قرآن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ مقابلہ 12 رمضان کو ہوگا، 12 رمضان جمعہ کے دن، یعنی دوسرے ہفتے میں، رمضان کے دوسرے جمعہ کو یہ مقابلہ ہوگا، تراویح کے بعد انشاءاللہ یہ مقابلہ ہوگا۔ دوسرا مقابلہ حفظ حدیث کا۔ حفظ حدیث کے مقابلے میں کتاب حصن المسلم جو آج تقسیم کی گئی ہے، چھوٹی سی بکلیٹ، اس میں سے مقابلہ رکھا گیا۔ اس کتاب میں صرف دعائیں ہیں، صرف 25 دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے مقابلے میں حصہ لینا ہے، اور اچھے قیمتی گراں قدر انعامات ہیں آپ کے لیے۔ یہ مقابلہ 21 شعبان کو ہوگا، 21 شعبان جمعہ کے دن یہ مقابلہ ہوگا۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لیں، اور اس میں وہ نمبر دیا گیا ہے کہ جن نمبرات کی حدیثوں کو یا دعاؤں کو یاد کرنا ہے، 1 نمبر سے 60 نمبر کے بیچ کی ہی دعائیں، 1 نمبر سے 60 نمبر کے بیچ کی 25 دعائیں یاد کرنا ہے، جس کا نمبر آپ کے اعلان میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد کا مقابلہ ہے ثقافتی مقابلہ، وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی چھپ کر کے آ جائے گا، اور وہ پرچہ جو بھر کے جمع کرنا رہتا ہے، اور اس میں تقریباً اس سال کافی انعامات بڑھائے گئے ہیں۔ اس سال 10 لوگوں کو انعام اس سال ملے گا انشاءاللہ اس میں، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، چھپ جائے تو اس میں بھی، اور اس کو جمع کرنے کی آخری تاریخ 25 رمضان المبارک ہوگی۔ تو یہ مختصر سا اعلان تھا، اور اس کی کاپیاں ابھی لے لیجیے گا پروگرام کے اختتام پر۔ اور ابھی بات کرتے ہیں 5 منٹ میں، مختصر بہت واضح اور بہت آسان سوالات ہیں، اور تیزی سے اس کا سب سے پہلا سوال ہے، وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ جو ہاتھ اٹھائیں دیجئے شیخ۔ ہاں، کیا وصیت تھی آپ کی؟ ہاں، صلاۃ، ہاں صلاۃ پڑھیں، آخری وصیت آج لے جائیں۔ دوسرا سوال ہے، صلاۃ کی فرضیت کس جگہ ہوئی، کس مقام پہ ہوئی؟ صلاۃ کو کس جگہ فرض کیا گیا؟ ہاں شیخ، صلاۃ کی فرضیت کس جگہ ہوئی، کس مقام پہ ہوئی، کس جگہ فرض کیا گیا؟ 7ویں آسمان پر۔ ہاں لے جائیے نا۔ اگلا سوال ہے، بچے کو کس عمر میں صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا جائے گا؟ جواب نہیں دیں بھائی، موقع دیں جس کو دیا جائے۔ ہاں، بچے کو کس عمر میں صلاۃ پڑھنا ہے؟ آپ کا جواب بھی صحیح نہیں، جواب بھی صحیح نہیں۔ ہاں دیجیے شیخ، آپ بولیے۔ ہاں 10 سال کی عمر، آپ بولیے۔ 7 سال، آئیے انعام لے جائیے۔ 7 سال جو بولے، جو پیچھے والے۔ ہاں، اگلا سوال ہے، اللہ کی مہمان نوازی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کی مہمان نوازی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک دم پیچھے جو ہاتھ اٹھا ہے، ایک دم پیچھے۔ ہاں، صلاۃ قائم کر کے اللہ کی مہمان نوازی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے، آخری سوال ہے، آخری نام نا، صلاۃ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے والے کے لیے فرشتے کیا کیا دعا کرتے ہیں؟ آگے والے بوڑھے لوگ کو نہیں اٹھا رہے بھائی، نہیں بھائی۔ ہاں نعیم بھائی بولیے۔ صلاۃ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے والے کے لیے فرشتے کیا کیا دعا کرتے ہیں؟
क्या क्या दुआ करते हैं? अल्लाह गुनाहों को माफ़ करो। हाँ जो तीनों तीन शायद मैंने बयान किया, तीनों जो बताए, जो तीनों बताएगा। हाँ हाँ माशाल्लाह, आपने अरबी में बताया, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह तबारक व ताला हम सब के यहाँ सारे भाइयों को जो यहाँ पर पहुँचे, अल्लाह तबारक व ताला हम में से किसी को महरूम और बदनसीब न बनाए।